بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہی بات اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے یہ وہی جامعات ہیں. ایک ہی بات اللہ کرے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے اور اللہ ہمیں نصیب بھی کرے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تحقیق قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پائی، کامیاب ہو گئے مومنین، ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پائی انہوں نے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کو نماز میں خشوع نصیب ہوا، کامیاب ہو گئے وہ مومنین. تحقیق اصل میں ہونا چاہیے تھا یہ کامیاب ہوں گے وہ مومنین، مضارع کا صیغہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے افلاح نہیں ہونا چاہیے تھا، ماضی کا صیغہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہوں گے کامیاب جنہوں نے خشوع اختیار کیا نماز میں. لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہو گئے گا. تو جب مستقبل کے بدلے میں قرآن کریم ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ یہ بالکل یقینی چیز ہے، جیسے ہو چکی ہے. بہت جگہ قرآن کریم میں یہ اسلوب دیکھو گے. اب قیامت میں کوئی چیز ہونے والی ہے تو قرآن کریم ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے. ابھی تو قیامت آئی نہیں، قیامت تو آگے آ جائے گی، ابھی کہاں آئے گی. لیکن قرآن کریم پاسٹ ٹینس یوز کرتا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا یقینی چیز ہے، اتنی یقینی چیز ہے کہ سمجھو یہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تو اس لیے
قد افلح المؤمنون کہ بے شک اور اس میں کسی چیز کا تردد نہیں ہونا چاہیے اس چیز میں کہ وہی لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز میں اللہ نے جن کو خشوع نصیب کیا. الخشوع اکمل اعلیٰ، خشوع جو ہے سب سے بہتر ذریعہ ہے، سب سے بہتر اعلیٰ ہے. الخشوع اکمل اعلیٰ للعروج. جو بندہ اپنی روحانی ترقی چاہتا ہے، بندہ جو اپنی ترقی چاہتا ہے، اس ترقی کا بہترین اعلیٰ، بہترین ذریعہ، بلکہ اکمل ذریعہ، کامل سے اکمل. کامل یہ سب سے کامل، سب سے کامل وہ کیا ہے؟ وہ ہے الخشوع. اور مفسرین نے کہا وَبِهَذَا السِّرِّ حَبَّتِ الْمَلَائِكَةُ، یہ راز فرشتے نہ سمجھ سکتے، یہ راز فرشتے نہ سمجھ سکتے. جو راز بتلا دیا ہم کو کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے شب و روز کس میں جا رہے ہیں؟ ہمارا دماغ دل کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے؟ وحیت الصلاۃ، اور یہ نماز کی جو حیت ہے اس کے بارے میں پچھلے چند نشستوں سے عرض کیا جا رہا ہے کہ نماز کی جو یہ حیتیں ہیں، چاہے قیام ہے، رکوع ہے، قیام ہے، تشہد ہے، جلسہ بین سجدتین ہے، سجود ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ ساری جو حیت نہایت قطع و تعلق، نہایت قطع و تعلق روح من عالم السفلی، تاکہ روح کا عالم السفلی سے تعلق قطع ہو جائے. روح کا تعلق عالم السفلی سے کیا ہو جائے؟ قطع ہو جائے، منقطع ہو جائے. وعروج الى العالم الارواح، اور اس کا عروج اس عالم کی طرف ہو جائے. نماز کو سمجھو، نماز کو سمجھو، نماز کو سمجھو، اسی میں سب کچھ، اسی میں سب کچھ. جو نماز میں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا. جو نماز میں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا. کہتے ہیں جو اہل ظاہر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یخرجون بالسلام من اقامت الصلاۃ. آپ نے کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اور اللہ اکبر کہ نماز میں داخل ہو گئے اور السلام علیکم السلام علیکم، اسی قامت سے باہر ہو گئے. اس سے کیا ہو گئے؟ باہر ہو گئے. وَأَحَلُّ الْحَقِيقَةَ، جو اللہ تعالیٰ نے جن پر حقائق کا انعام کیا وہ کیا ہوتے ہیں؟ وَأَحَلُّ الْحَقِيقَةَ يَدْخُلُونَ بِالسَّلَامِ فِي إِدَامَةِ الصَّلَاةِ. تم سمجھے؟ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ دَائِمُونَ وَهُمْ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ نماز پر دائم رہتے ہیں. اب سلام جب پھیر لی، نماز تو ختم ہو گئی، صلاۃ تو ختم ہو گئی، تو دائم کہاں سے رہی؟ مَنِ انتظر الصلاۃ کما ہوا فی الصلاۃ. جو نماز کے انتظار میں ہے وہ ایسا ہے جیسے نماز میں ہے. جو
ظہر کی نماز پڑھ کر عصر کی نماز کے انتظار میں ہے، جو عصر کی نماز پڑھ کے مغرب کی نماز کے انتظار میں ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز کے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی. اب یہ سارے اور بعض مفسرین نے جو صلاۃ الوسطیٰ کی تفسیر کی ہے، تعبیر کی ہے، صلاۃ الوسطیٰ، قرآن کریم فرمایا نہیں فرمایا؟ کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ، اس کی حفاظت کرو. بعض نے کہا یہ عصر کی نماز ہے، بعض نے کہا مغرب کی ہے، بعض نے کہا فجر کی ہے، بعض نے کہا کہ نمازوں کے درمیان کا جو یہ نماز کے درمیان کا جو یہ عرصہ ہے، مدت ہے، وہ اس میں ذاکر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں، اور اپنے قلب سے، روح سے، دل سے اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور نماز کا مقصد قرآن نے جو بتلا دیا، اقیم الصلاۃ لذکری، وہ نماز کو قائم کرو کس کے لیے؟ میرے ذکر کے لیے. اور وہ نماز سے باہر بھی کس سے خالی نہیں ہوتی. کسی کو فرمایا وہ جب انہوں نے السلام علیکم بائیں طرف کہا تو وہ نماز سے خارج نہیں ہو گئے بلکہ صلاۃ دائم میں داخل ہو گئے. خوب سمجھو، وہ نماز سے باہر نہیں ہو گئے. اہل الظاہر یخرجون من الصلاۃ بالسلام، وہ اسے باہر ہو جاتے ہیں. اور اہل الحقیقہ یدخلون فی ادامۃ الصلاۃ بالسلام، سلام کے ذریعے سے وہ داخل ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے. انہی لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا اعددت للصالحین، تیار کیا میں نے ایسے صالحین کے لیے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. انہی لوگوں کے لیے، ایسے صالحین کے لیے کہ میں نے ایسی چیز تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی کے دل میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا. اس چیز کے لیے تیاری کرو، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. سمجھ گیا؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے برابر ہو سکتی ہے، جس کے لیے انسانی زندگی خرچ کرے گا، صرف کرے گا، ضائع کر دے گا. ملے گا بہت تھوڑا ملے گا، دنیا کی فانی چیزیں ملیں گی، لیکن اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ اعددت للصالحین. کسی قدسی کے الفاظ میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے نہیں دیکھی وہ چیز، اندازہ نہیں کر سکتا کوئی کہ صالحین کے لیے اللہ جل شانہ نے کیا چیز رکھی ہے. اب یہ نظر کیوں نہیں آتی، یہ خشوع کیوں نہیں آتا، یہ چیزیں کیوں عجیب و غریب لگتی ہیں؟ ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان میں موجود ہے. مولانا رومی علیہ الرحمہ نے ایک مثال سے سمجھایا. کہا ایک شخص بڑا پیاسا تھا. کیا تھا؟ بہت پیاس لگی تھی. اب دیوار پر کھڑا ہے. کس پر کھڑا ہے؟ دیوار پر کھڑا ہے، اور نیچے چشمہ ہے، دریا سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے، اور پیاس بہت ہے. لیکن اس پانی اور اس کے درمیان دیوار حائل ہے. دیوار پر کھڑا ہے، پانی نیچے ہے. تو اس کا جو مقصود ہے، مقصود کیا ہے؟ پانی اور اس کے درمیان مقصود، اور اس کے درمیان کیا حائل ہے؟ بیچ میں دیوار. پریشان ہو گیا. اب کیا کرتا ہے؟ اب اس نے اس دیوار سے اینٹیں اکھاڑنا شروع کی، اور یہ اینٹ
اٹھاتا ہے اور دریا میں پھینکتا ہے، اینٹ اٹھاتا ہے دریا میں پھینکتا ہے۔ اس سے اس کے دو مقصد حاصل ہو رہے ہیں، ایک یہ پانی کے قریب ہو رہا ہے، دیوار نیچی ہو رہی ہے، اور دوسری پانی کی سطح اوپر ہو رہی ہے کیونکہ اس کے نیچے اینٹیں آ رہی، ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک تو دیوار نیچے آ رہی ہے اور ادھر پانی کی سطح اوپر ہو رہی ہے، ایک ایک اینٹ اکھاڑ رہا ہے اس میں، اور اینٹ اکھاڑنے کے لیے تو طاقت چاہیے، اور اس میں اس کو ایک عجیب لذت ملتی ہے جب یہ اینٹ اٹھاتا ہے پانی پر پھینکتا ہے، پانی سے جو آواز آتی ہے اس کو عجیب و غریب سنوں گا، پانی اس کی جو آواز اس کے کانوں میں آتی ہے عجیب و غریب سرور آتا ہے، اور اس سرور میں پیاسا ہونا بھول جاتا ہے، پھر اس میں انرجی آتی ہے، پھر اینٹ اٹھاتا ہے، پھر پھینک دیتا ہے اور زور سے پھینکتا ہے، اور جتنا قریب ہوتا ہے وہ آواز بھی تیز ہوتی ہے، یہ اور جذبے سے جوش سے آتا ہے اور اینٹ اٹھاتا ہے اور پھینکتا ہے۔ جی اسی کو کہتے ہیں مجاہدہ، جب تک یہ نفس کی اینٹیں نہیں اکھاڑو گے یہی تمہارا حجاب ہے، تم خود اس کے اور درمیان آپ خود کھڑے، حجاب وجود نفس، حجاب کون چیز ہے جو حائل ہے، جو حقائق نظر نہیں آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہے ہیں، کون سی چیز ہے؟ وہ خود ہو تمہارا وجود بذات خود اٹسلف جو ہے کیا ہے؟ حجاب ہے، سمجھتا ہے یہ اینٹیں اکھاڑنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اتنی بازوں میں شکتی ہونا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں اب جب مجاہدہ کیا، مجاہدے سے جو بھٹی گرم ہو گئی، بھٹی سمجھتے ہو؟ اس میں اور گرمی آ جاتی ہے، اور اس کی یہ جو اندر تلچھٹ ہے، اندر جو اس میں کساوت ہے وہ اور پگھل جاتی ہے، اور اس میں اور طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ کرے شاہین بچوں کو سمجھ میں آ جائے اور ان بازوؤں میں وہ پر آ جائیں اور وہ طاقت آ جائے، اس نفس کے ان اینٹوں کو پھینکنا ہے اور اس پانی کے قریب آ جائے گا، قریب آ جائے گا، قریب آ جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے کیا انتظام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا لے گئے؟ کوہ طور پر لے گئے، ٹھیک ہے؟ اس آتا جو دیا من بورك من في النار وما حولها سبحان الله رب العالمين۔ کوہ طور پر آگ دیکھی موسیٰ علیہ السلام، کوہ طور پر، اور آگ سے آواز آئی اخلع نعلیک، پھر موسیٰ انک بالواد المقدس طویٰ، اپنے نالے نکال دے، نالے نکال دے، داخل ہو جا وادی مقدس میں، داخل ہو جا وادی مقدس میں۔ اس کو حاصل ہوا، اس کو حاصل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے آپ کو بھی طور نصیب کیا، اللہ جل شانہ نے آپ کو کیا کیا؟ طور نصیب کیا۔ اس طور کا استعمال کرو گے تو اس آگ سے یہ وجود، حجاب وجود مٹ جائے گا، جل جائے گا۔ حجاب اشتاق الی النار تحرق علیہم حجاب وجودہم وآنسوا من جانب طور صلاتہم نارا لأن صلاتہم مسافۃ الطور۔
ان الصلاۃ، یہ نماز میں کیا گیا؟ کوہ طور پر گیا. نماز میں تو کیا گیا؟ اب آواز آئے گی تحرک وجودہ، کہ نماز کی یہ جو اس میں جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس وجود کا احراق ہوگا، جل جائے گا. فلما آتاها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها سبحان اللہ رب العالمین. مت زندگی ضائع کرو، مت زندگی ضائع کرو. اب آپ کے دو نار ہیں. کیا ہیں؟ مل فرق بین نارین، دو نار ہیں. یہ جہنم کی آگ ہے، اور یہ جو آگ جو آپ کو کوئی طور پر نماز میں نصیب ہو جائے گی، دو نار ہوگے نہیں ہوگے؟ ایک جہنم کی آگ اور یہ آگ جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی. ان نار الصلاۃ، نماز کی یہ جو آگ ہے، تحرک لب وجود، تمہارے وجود کے اس مغز کو جلا دیتی. اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آگ کیا کرتی ہے؟ جہنم کی آگ کیا کرتی ہے؟ ونار جہنم تحرک جلودہم کلا کلما نضجت جلودہم، کلما، مجھے پتہ سے لگوا دیتا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جہنم میں جلد جل جاتی ہے، وجود باقی رہتا ہے، لب اس کا جو مغز اندر ہے وہ باقی رہتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے جہنم میں کیا جل جاتا ہے؟ جلد جل جاتی ہے. ایک بڑا سائنسدان کسی آیت سے مسلمان ہو گیا. ایک بہت بڑا سائنسدان یہ آیت سن کر کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جہنمیوں کی جب جہنم کی آگ سے یہ ساری کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی دوسری کھال چڑھا دیتا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ درد محسوس کرنے کی صلاحیت سکن میں ہوتی ہے، جلد. پین ریسیپٹر جو ہوتے ہیں، پین ریسیپٹر جو ریسیو کریں گے پین، وہ اس سکن میں ہوتے ہیں، جلد میں ہوتے ہیں، سکن میں ہوتے ہیں. اگر کوئی شکل جل جاتا ہے، اگر اس کو 10% یہ 50% 60% یہ جلد جل گئی، اس کو بہت تکلیف بے انتہا پین. اگر سارا سکن جل گیا اس کو پین نہیں، اس کی ہڈی ظاہر ہوتی ہے، اس کی چربی ظاہر ہوتی ہے، لیکن پین نہیں ہوتی، کیونکہ پین ہوتی ہے سکن میں. اس میں پین سکتے ہو. آپ یہ سکن اٹھا تو آپ اس ہڈی کو جو سر میں ہے ہتھوڑے سے کرو، اس کو درد نہیں ہوگا. ہاں ابھی لگا کچھ تھوڑا سا تو درد ہوگا، تھوڑی سی سوئی چبھا تو درد ہوگا، کیونکہ اس سکن کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال میں اتنا سائنس کہاں سے معلوم تھا کہ جہنمی کی ساری کھاد جب جل گئی اب تو پیر نہیں ہونے کی، تو آگے تو کیا ہے ہونے دو.
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ساری علماء نزیزت ضرورت ہو مدر نہ ہو، تو جب ان کی ساری کھال جل جاتی ہیں ان کو دوسرا سکن دیتے ہیں، دوسرا بار اس کے اوپر، تو پھر پین ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی سائنسدان ہے یہ سوچتے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو لازماً ہے کہ یہ کلام الہی ہے، ڈیوائن یہ ہے کلام، انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں مائکروسکوپ بھی نہیں تھا، وہ کہاں سے پیر سب ہوتے سیکنڈ میں، وہ تو وہ چیزیں ہی نہیں تھیں جن چیزوں سے انسٹرومنٹوں سے بعد میں سائنس نے یہ دیکھا کہ اس میں پیر ریسپٹر ہے، اس میں ہے، گوشت میں نہیں ہے، ہڈی میں نہیں ہے، چربی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو کیسے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو یہ آگ یہ کرتی ہے اور یہ آگ دوسرا کرتی ہے، کون سی؟ الصلاۃ مسابقۃ، اور جہنمیوں کے بارے میں جو ان کو سب سے بڑا عذاب ہے، اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، اللہ انہم عن ربہم لمحجوبون، اللہ انہم عن ربہم لمحجوبون، یہ ساری جلد بھی جل جائے گی لیکن حجاب نہیں اٹھے گا، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اتنا عذاب ہوگا۔ ہاں نماز میں اگر وہ کیفیت آ گئی تو دنیا میں آپ کی حجابات اٹھ جائیں گے۔ اللہ وَهُوَ السِّرُّ الْعَظِيمُ لَا يُطْلَعُ عَلَيْهِ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، وَهُوَ السِّرُّ الْعَظِيمُ لَا يُطْلَعُ عَلَيْهِ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کے لیے فرمایا انفق ينفق علیہ، آگے اس میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، پہلے ایمان کا ذکر ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سمجھنے کی توفیق کیوں دلا، پھر تو اذان بلالی دے گا، ورنہ کیسے دے گا؟ اذان بلالی تو جس سے درجتا تھا شبستان وجود، سورج بھی کہتے ہیں یوں تو وہ نہیں ہو، بلال نے اذان نہیں دی، فرشتوں کو انتظار رہتا تھا، فرشتوں کو کیا رہتا تھا؟ انتظار رہتا تھا، مومنوں اپنی حقیقت کو سمجھو، مومنوں اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنی اصلیت کو سمجھو، کیا انعام کیا، کیا انعام کیا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے، اور معراج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا لے کر آئے۔ خود معراج کو گئے لیکن ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، محروم نہیں چھوڑا، اس لیے جتنی محبت ہو اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کم، جتنی محبت ہو اتنی کم ہے، جتنی عظمت ہو اتنی کم ہے۔ انفق، خرچ کر، تم پر خرچ کیا جائے گا، خرچ کر تم پر، تم کیا خرچ کرے گا؟ مال تو سب کرے گا، سب نہیں کرنے والے کا۔ انفق رب وجودک، اب پھر یہ طول بن جائے گا، مسابقت، تمہاری نماز مسابقت،
اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یاد رکھے گا، وہ یاد رکھنا نہیں ہوگا۔ لا تزيل هذه المرتبة إلا بمناسبة الأرواح القدسية۔ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جب تک طالب قدوس سے مناسبت نہیں ہوگی۔ بالزوال حجاب الاثنینیہ، اثنینیہ جو ہوتا ہے اثنینیہ نہیں سمجھتا، تسنیہ نہیں سمجھتا، مجھے اتنا آتا ہے۔ کردوئی کو دور کر دیا ہے دور وحدت سے مجھے، کردوئی کو دور کر دیا ہے دور وحدت سے مجھے، کردوئی کو دور کر پر نور وحدت سے مجھے۔ ہمارے ہاتھ صاحب کردوئی کو دور کر دیا ہے دور وحدت سے مجھے، کردوئی کو دور کر پر نور وحدت سے مجھے۔ جب تک یہ اس نئی نیت یہ دوئی دور نہیں ہوتی، باتیں سمجھ میں آئی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو سارا آپ کہیں گے یہ سارا کیا ہے؟ ابسٹریکٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کہتے ہیں جنون میں کیا کیا بک رہا ہوں، خدا کرے کچھ نہ سمجھے ہوں۔ ایک بالمجاہدہ بالدوام، دوام کے ساتھ مجاہدہ کرنا، دوام کے ساتھ ایک گنے گا دوام الوضو، ہمیشہ باوضو رہنا، دوام الوضو، ہمیشہ باوضو رہنا۔ قلت الاکل، ابھی آپ خوب کھا لیکن آگے جا کر کم کھانا، ابھی خوب کھا لیکن وذکر اور السکون بالفکر فی ملکوت السماوات والارض، ہمیشہ ذکر و فکر میں رہنا، ہمیشہ ذکر و فکر میں رہنا۔ بِآداءِ السنن والفرائض، سنتوں اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ذکر و فکر میں رہنا۔ دوام الوضو، ہمیشہ کیا رہنا؟ باوضو رہنا، تھوڑا سا کم کھانا، ذکر و فکر بِآداءِ السنن والفرائض وَتَرْكُ مَا سِوَى الْحَقِّ، اللہ کے سوا سے اپنے ذہن کو خالی کر دیں، جیسے کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ وَتَقْلِيلُ الْمَنَامِ، تقلید نیند تھوڑا کم کرو، ابھی تھوڑا کرو، تھوڑا بچے۔ وَالْأَكْلُ الْحَلَالِ، یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، حلال روزی کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں، اکل الحلال و صدق مقال، سچ بات کہنا، زبان سے جو بات نکلے، جیسے نہیں کہ مجھ سے مجھے نہیں پتا تو ہے تو بولنا مجھ سے دو ڈنڈے کھاؤ لیکن سچ بولو،
2 ڈنڈے مودی صاحب کے کھا، لیکن بولو سچ، جھوٹ مت بولو، پہلے سے ذہن بنا جائے کہ 2-3 ڈنڈے پڑ جائیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو جھوٹ نہیں بولیں گے؟ تو اونچے آواز سے بول، انشاءاللہ۔ دوام الوضو، قلت العقل، ذکر السکون بالفکر، بأداء السنن والفرائض، وترک ما سوى الحق، وتقليل المنام به، والعقل الحلال، وصدق المقال۔ شفائی بولے گا والمراقبۃ بقلبه للہ تعالی، اور قلب کو، دل کو ہمیشہ سے مراقب رکھنا اللہ کی طرف۔ ان نفحات للرحمن عاقل، اللہ رحمان کی طرف سے وہ ہوائیں چلتی رہتی، دل کو غافل مت رکھو، وہاں سے ہمیشہ ہوائیں کیا چلتی رہتی۔ رحمان کی رحمانیت سے ہوائیں ہمیشہ رحمت کی چلتی رہتی ہیں۔ ہاں، دل کو حاضر باش رکھو، غافل مت رکھو۔ غافل دل ہی وہی سب سے بڑا قہر الہی ہے۔ جن کے قلوب غافل ہیں ان پر اللہ کا بہت بڑا قہر ہے۔ آپ نے بھی سنا جہنمیوں کا سب سے بڑا قہر کیا ہے؟ اللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی کہ ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کو حجاب ڈالا ہے، محجوب ہے۔ وہ جو دنیا میں بھی محجوب ہے وہ کیا ہے؟ انعام یافتہ ہے یا سزا یافتہ ہے؟ جو دنیا میں محجوب ہیں وہ کیا ہے؟ انعام یافتہ ہیں، وہ انعمت علیہم میں ہے یا مغضوب علیہم ہے؟ ظالم میں۔ خوب سمجھ جاؤ اور خوب فیصلہ کرو کن میں سے ہونا چاہیے۔ بہت کھانا، لذیذ کھانا، یہ تو ہاتھی بھی کھاتا ہے، یہ تو شیر بھی، شیر تو ہمیشہ تازہ گوشت کھاتا ہے، تو کیا اس سے وہ شیر کو حیوان ہے۔ ہاتھی دیکھو کتنا کھاتا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں گا اپنے بزرگوں کا، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ پنڈت دیانند سرسوتی، پنڈت وہ آریہ سماج کا وہ زبردست یہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، مبلغ۔ اب اس نے کہا چلو جی مناظرہ کرو، مناظرہ کرنے کس لیے ان پاس آئے؟ قاسم نانوتوی پنڈت جی آ گئے تو کھانا لایا گیا، بہت کھایا، جتنا لایا سب کھایا۔ وہاں حضرت نانوتوی علیہ رحمہ کا ایک تھا وہ متعلق علم میں مناظرہ ہوگا تو ہمارے حضرت کو جیتے، لیکن اگر کھانے میں مناظرہ ہو یہ بات باہر اس نے کہی، ہمارے حضرت تو بڑے، ان کو جو کشف ہوتا ہے ان سے بات پہنچ گئی کہ فلاں نے یہ کہا، بلایا آپ نے یہ کہا، آپ کو اسی نے چھوٹ ایسا کہا، تھوڑا زجر کے ساتھ بولا آپ نے ایسے کہا، بیوقوف۔ اگر کھانا زیادہ کھانا ابھی کیا دیکھا، فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ قلت المنع۔ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ کس سے سوتے ہیں؟ کم سونا، یہ فرشتوں کی صفت ہے، اور زیادہ سونا کس کی صفت ہے؟ آپ کچھ سنا ہے؟ تو حیوانوں کی صفت تو مشہور ہے، آپ کچھ تو زیادہ سونا کن کی صفت ہے؟ حیوانوں کی۔
اور نہ سونا کم سونا کن کی صفت ہے؟ فرشتوں کی ملکوتی صفت ہے، یہ حیوانی صفت ہے۔ اب بالکل اگر کھانا کھانے میں مقابلہ کرنا ہے تو مجھے کیوں مقابلہ کرنا؟ ادھر سے پڑھنے جی کو رکھیں گے، ادھر سے ہاتھی کو رکھیں، پھر دیکھو کون زیادہ کھا۔ ہاں نہ کھانے میں کرو مناظرہ، مجھے 6 مہینوں میں کمرے میں بند رکھو، کھانا اندر بند رکھو، اس کو بھی 6 مہینے بند رکھو، مت دے دو کھانا، پھر دیکھو 6 مہینے کے بعد کون نکلتا ہے اس میں اگر مناظرہ ہے، کیونکہ وہ ملکوتی صفت ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ میری اب حالت یہ ہو چکی اس کھانے کی احتیاج نہیں رہی، اس لیے کھاتا ہوں سنت ہے، اتنے فرشتہ صفت ہو چکی ہے، اتنے فرشتہ صفت ہو چکے تھے ہمارے حضرت کہ کہتے ہیں اب سنت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا یطعمنی و یسقینی، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے۔ مریم کو بند رکھا وہاں، مریم کو باہر رکھا وہاں، اس میں یہ جو ہے خانقاہ میں بند رکھا، کوئی کھانا نہیں۔ ہمارے زکریا علیہ السلام پھل ماننا لہٰذا یہ کہاں سے آئے؟ پالک اللہ کی طرف سے۔ اللہ والوں کے احوال ہی عجیب ہوتے، اللہ والوں کے حالات ہی عجیب ہوتے، بنے گا اللہ والا۔ ہاں انشاءاللہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، یہ دنیا سب دھوکہ دے گی، یہ دنیا سب دھوکہ دے گی، اور ایسی چیزوں کا کی لت پڑ جاتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرے۔ ہمارے 2 بچوں نے اس کو مکمل کیا ہے، اور 2 بچوں نے کیا ہے، اور 2 بچوں نے کیا ہے، ان کی تکمیل بچے آ جائیں گے کہاں ہیں؟ کیا نام عزیر اور وہ دوسرا حافظ ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے حافظ نام رکھا، اللہ نے آج حافظ بنایا، دعا آج حافظ ہو گیا۔ پرسوں 2 بچے ہو گئے، یہ بچے آتے ہیں جب تکمیل کرتے ہیں، آپ بھی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، تو یہ کل آئے، میں نے کہا چلو مجھے اس کے وقت کی پڑھو تکمیل، تو دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ظاہر اور وہ دوسرا بچہ حافظ، پرسوں 2 بچے حافظ ہو گئے، مدثر کہاں گئے؟ فیضان جی رہے سیف اللہ فیضان جی تو پرسوں حافظ ہو گئے، یہ 2 بچے بھی حافظ ہو گئے، اور اس کا نام ہی حافظ سنبا مسمہ ہو گئے۔ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوتی مجھے جب ایک بچہ حافظ ہوتا ہے،